پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر آج سعودی عرب پہنچے ہیں۔ دورے میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر خزانہ اسد عمر بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ یہ دورہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی دعوت پر ہو رہا ہے اور اس موقع پہ پاکستان کو درپیش معاشی مسائل کے حل کے لیے سعودی عرب سے مالی امداد حاصل کرنے پر بات چیت متوقع ہے۔ اسی معاملے پہ ہم کچھ آج مزید گفتگو کریں گے ہمارے آج کے مہمان سے، ڈاکٹر سید محمد علی سے، جو جنوبی ایشیائی امور کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو ویو 360۔ پہلا دورہ ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا اور وہ سعودی عرب جا رہے ہیں، کیا ظاہر ہوتا ہے اس سے سعودی عرب کی اور پاکستان کی ریلیشن شپ کے بارے میں نئی حکومت کی نظر میں بھی؟ یہ دورہ تو جی کافی ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حکومت بنی تھی تو وزیر اعظم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ 3 مہینے تو میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا، مگر اب تقریباً مہینہ ہوا ہے اور اس وقت معاشی حالات ایسے ہیں کہ پیسوں کی ہمیں سخت ضرورت ہے، اور یہ ہے کہ حالانکہ پیسوں کی بات تو لازماً ہوگی مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی، اور اس میں یہ ہے کہ ون آف دا ریزنز کہ ہم جا رہے ہیں سعودی عربیہ، ہماری حکومت جا رہی ہے، نئی حکومت جا رہی ہے پیسوں کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ ہمیں IMF کی جو ہے ضرورت پڑ رہی ہے، اور وہ تقریباً $12 بلین کی ہمیں اس وقت اشد ضرورت ہے۔ تو ہم کوشش تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم 4، 5، 6، 7، $8 بلین بھی اگر لے سکیں، کیونکہ IMF جو ہے، IMF کی جو شرائط ہیں، اور وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی لینڈنگ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر IMF کی شرائط میں یہ ضرور ہوگا کہ وہ تنقید کریں گے، اور اس کی جو چائنا کے ساتھ ہمارے جو CPEC کے لونز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ کڑی نظر ہے، جبکہ یہاں پہ الگ الگ ہر ملک جو ہے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرے گا۔ بائیلیٹرل جو ایڈ ہے اس میں اس طرح کی نکتہ چینی نہیں ہوتی، لیکن اس سے پاکستان کی جو سعودی عرب پہ ایک کنٹینیوڈ ڈیپینڈنس ہے، ایک مستقل جو پاکستان انحصار کرتا ہے، کیا وہ بھی نظر نہیں آتا؟ اور اس انحصار کے بدلے میں پھر پاکستان کو کیا دینا پڑ سکتا ہے؟ وہ تو آپ ہسٹوریکلی دیکھیں، ایک تو ڈپلومیٹک لیول پر بھی، اور یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یقیناً ہمارے پاس پیسے کی قلت ہے، مگر اگر آپ اس کو جیو اسٹریٹجکلی دیکھیں تو پاکستان جو ہے انڈونیشیا کے بعد جو ہے سب سے بڑا مسلم ملک ہے۔ ہماری جو ملٹری کیپیسٹی ہے، ایک تو یہ ہے کہ نیوکلیئر جو ہے مسلمان ملک ہم ہی ہیں، دوسرا ہے کہ ہماری جو آرمی ہے وہ دنیا کی 10 بڑی آرمیز کے اندر شامل ہوتی ہے، ہمارے باقی جو بھی حالات ہیں مگر ہم اس کی طرف تو بہت پیسہ لگاتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے مسلم ممالک میں، بالخصوص ایسے مسلم ممالک جن کے اس ریجن میں اور اپنے ریجن میں بھی سٹیکس ہیں اور انٹیگنسٹک ریلیشن شپ ہے دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ، تو ان کو پاکستان کے ساتھ ایک لنک بنانا، اور ہم نے یہ پہلی بار تو ہماری افواج کی انوالومنٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں نہیں ہوئی۔ اگر آپ 70s کا دور دیکھ لیں تو تب بھی ہم نے سعودی ایڈ کی تھی جب پرشین گلف وار ہوئی تھی۔ مالی امداد کے بدلے میں سیکیورٹی کوآپریشن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہوگی جس کو ہم مزید فیوچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ رہے گی آن دی ٹیبل۔ جی، اور وہ ایک فائن بیلنس ہے، ایک ٹرکی بیلنس ہے، کیونکہ بیلنس کی جس طرح آپ نے بات کی، اور آپ نے انٹیگنسٹک ریلیشنز کی بھی بات کی جو دیگر مسلم ممالک کا آپس میں، اور اس میں ایران اور سعودی عرب کا جو ڈائنامک ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے، اور پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں ہے جہاں اس کے دونوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اب ہم نے دیکھا وزیر اعظم پہلے دورے پہ سعودی عرب جا رہے ہیں، لیکن پہلے جو فورن منسٹر پاکستان آئے، انہوں نے ملاقات کی، وہ ایران کے وزیر خارجہ تھے۔ تو اب جو نئی حکومت ہے، کیا اس کو دیکھنا ہوگا ان دونوں ملکوں کے درمیان اپنی ریلیشنز کو بیلنس کرنے کے لیے کیا 2-3 پوائنٹس ہوں گے؟ جی، کیونکہ وہ دیکھیں نا، یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ صرف ان 2 ممالک کے درمیان نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اپنے پراکسیز کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں۔ افغانستان میں جو ہے وہ ہزارہ اور ناردرن الائنس ایک طرف اور طالبان دوسری طرف تھے۔ اگر آپ اس وقت یمن میں دیکھ لیں جو ہو رہا ہے، جو ہوتیز کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پاکستان جنرل راحیل شریف جو ہیں جب سے وہ سعودی عربیہ میں جا کر، حالانکہ ہماری پارلیمان نے بھی
کہا کہ ہم نہیں جائیں گے یمن میں، مگر اس کے باوجود یہ ہے کہ اب اسی سال اور انفیکٹ پی ٹی آئی نے بھی ایسے اقدامات کی مخالفت ہی کی تھی، مگر آپ دیکھیں اسی سال کے شروع میں ہم اب 1500 جو ہمارے افسران ہیں جو ٹریننگ کر رہے ہیں سعودی ٹروپس کی، اب کیا وہ ہمارے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ٹروپس جو ہیں وہ کہاں وارفیئر کریں گے، ان سکلز کو کہاں ڈپلوائے کریں گے. سو یہ پیچیدگی تو ہے، اور اس کا پھر افغانستان میں بھی اثر ہے، انڈیا بھی پھر اس میں ملوث ہو جاتا ہے، ایران اور انڈیا کا ایک نیکسس ہے، جو تھیٹر ہے، چار بہار کی بات آ جاتی ہے. ڈاکٹر سید